ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے، اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اگست کے اس مہینے کے اندر ایک تاریخ آتی ہے 14 اگست۔ اس تاریخ کے حوالے سے آج کی نیو جنریشن صرف اتنا جانتی ہے کہ اس تاریخ کو ملک کے ہر علاقے کو، ہر بستی کو، ہر گاؤں کو، ہر گھر کو، ہر چوراہے کو، ہر بلڈنگ کو گرین جھنڈیوں سے، گرین لائٹوں سے گرین بنا دیا جائے، اور ہر طرف بس سبزہ ہی سبزہ نظر آئے اور گرین ہی گرین نظر آئے۔ اس گرین کے پیچھے، اس سبز کلر کے پیچھے آج کی نیو جنریشن اس بات کو نہیں جانتی کہ اس کے پیچھے ایک سرخ رنگ بھی ہے، وہ چھپا ہوا ہے، اور جس کو ہمارے وہ بزرگ حضرات جنہوں نے انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ کیا اور ہجرت کر کے آئے، تو وہ گرین جھنڈیوں کے ساتھ نہیں، وہ گرین کپڑوں کے ساتھ نہیں، وہ گرین جھنڈوں کے ساتھ نہیں، وہ گرین لائٹوں کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ سرخ خون کے ساتھ، کٹی اور پھٹی ہوئی لاشوں کے ساتھ، بلکہ دنیا کی تاریخ کے اندر اتنی بڑی ہجرت آپ کو تاریخ کے اوراق میں نہیں ملے گی کہ جس ہجرت کے اندر صرف ہجرت نہیں ہوئی بلکہ وہ خون خرابہ ہوا، لاشوں کے انبار لگا دیے گئے، قافلوں کو لوٹ لیا گیا، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو، عصمتوں کو تار تار کیا گیا۔ اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے ماں اور بیٹیوں نے کنووں میں چھلانگ لگانے کو اختیار کیا، دریاؤں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی اس وطن عزیز کے لیے قربان کی، اور جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہاں رہ گئے وہ آج ہندوؤں کی اور سکھوں کی مائیں ہیں۔ وہاں سے لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں جب یہاں پر پہنچتی تھیں، اور کٹی پھٹی اور جلی ہوئی لاشیں جب پہنچتی تھیں،
اس پورے منظرنامے سے آج کی نیو جنریشن بالکل بھی ناواقف ہے اور نہیں جانتی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آج ہم وہ بیوقوف قوم ہیں کہ جو اپنی غلامی کو آزادی سمجھتے ہوئے اپنی غلامی کا جشن مناتے ہیں. یعنی جن کو یہ بات ہی پتہ نہ ہو کہ ہم غلام ہیں اور ابھی تک غلام ہیں، جن کو اپنی غلامی کا احساس بھی باقی نہ رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اپنی غلامی کو آزادی سمجھ کر، آزادی کے نعرے مار کر، آزادی کا جشن منانے کے لیے وہ ناچنا شروع کر دیں، وہ چراغاں شروع کر دیں، وہ بڑے بڑے پروگرام کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو انتہائی درجے کی بے وقوفی ہی نہیں بلکہ یہ پاگل پن ہے. ہم آج تک غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے، اور یہ میں پروف کروں گا. آپ سب حضرات جانتے ہیں، آپ ایگری کریں گے. بے شک 14 اگست کو ظاہری طور پر ہم آزاد ہوئے ہیں، حقیقی آزادی کی بات نہیں کر رہا، ظاہری طور پر، حقیقی طور پر نہیں. اور یہ مملکت، یہ ریاست، یہ پاکستان، یہ نعمت اللہ نے ہم کو نصیب کی ہے، اور ہم نے یہ نعمت اللہ سے مانگ کے لی ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں. اور اللہ سے جو نعمت مانگ کے لی جائے، اگر اس نعمت کی قدر نہ ہو تو یاد رکھیے گا یہ سنت الہی ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ کا قانون کیا ہے کہ نعمت اگر مجھ سے مانگ کے لوگے اور وہ نعمت میں دے دوں گا، اور اگر اس نعمت کی تم نے شکر گزاری نہیں کی تو ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا میں نے کسی کو بھی نہیں دی ہوگی. آپ پڑھتے ہیں اللہ کا قرآن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب یہ نہیں کر سکتا ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہ آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا، کھانوں سے سجا ہوا، مختلف انواع و اقسام کے کھانے اس پر چنے ہوئے ہوں، اور آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا، لدھا ہوا، چنا ہوا ایک دسترخوان آسمان سے ہمارے لیے اتر جائے. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ تو ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے لیے بھی، ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے کھانے اور پینے کی نعمتوں سے دسترخوان کو سجا کر اللہ آسمانوں سے زمین پر سجے سجائے دسترخوان کو بھیجتا ہے. اور اے موسیٰ، ہمارے لیے اس کے اندر فخر کی بات ہوگی، رہتی دنیا تک ہم کہیں گے ہم وہ ہیں، ہم عیسائی وہ ہیں کہ جن کی خواہش پر اللہ آسمان سے بھرا ہوا دسترخوان اتار دیتا ہے. وہ آیتم منک، اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ
کی نبوت کی صداقت کی بھی یہ ایک دلیل ہوگا، یہ ایک علامت ہوگی، یہ ایک نشانی ہوگی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کر دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان بھیج دے، تیری نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، کھانے پینے سے بھرا ہوا۔ اللہ نے دسترخوان بھیجا۔ دسترخوان بھیجنے سے پہلے اللہ نے ایک بات کہی، وہ بات کیا ہے؟ اگر دسترخوان بھیجنے کے بعد یہ ایمان نہیں لائے، اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اے عیسیٰ بھیج دیتا ہوں دسترخوان، یہ خوش ہو جائیں، یہ نعمت ان کو دے دوں گا، لیکن ان کو بتا دیجئے انی منزلها علیکم، نازل کر دوں گا یہ دسترخوان، فمن یکفر بعد، جو نعمت اللہ سے مانگ کر لی جائے، بن مانگے نہ ملے، مانگ کر لی جائے، اور ان کے مانگنے پر اللہ بالکل انہی کی چاہت اور مرضی اور انہی کی منشا کے مطابق، انہی کی خوشی کے مطابق اللہ وہ نعمت دے دے، اور پھر بھی وہ ناشکرے بن جائے، تو میرا قانون یہ ہے، پھر ان کو بتا دیجئے فإنی، پھر میرا قانون یہ ہے کہ ایسا عذاب دیتا ہوں لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسا عذاب دوں گا کہ میں نے آج سے پہلے پورے جہانوں میں ایسا عذاب کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا۔ یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اکبر۔ ریاست پاکستان بھی ہم نے اللہ سے مانگ کے لی، اور کس نعرے پر مانگا؟ کہا ہمارا نظریہ اور ہے، ہندوؤں کا نظریہ اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ نظریے کی بنیاد پر نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور بے وقوفو، ایک اور بھی تو سوال تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اس کا کچھ پتہ نہیں، بغیر سمجھے بس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر چھوٹے کی بڑے کی زبان پر، ہر پڑھے لکھے ان پڑھ کی زبان پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مطلب کیا، یہ ایک سوال ہے، اور لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ایک اور بھی تو سوال رہ گیا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس کے سوال کا پتہ، نہ اس کے جواب کا پتہ۔ اللہ نے آزادی دی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس آزادی کو دلوانے کے لیے اللہ نے ایک نبی کو، دو نبیوں کو تیار کیا، ان میں سر فہرست حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبوت کا تاج پہنا کر اللہ نے موسیٰ سے فرمایا اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کی طرف، انہو طغی، وہ سرکشی پر اتر آیا ہے، فقل هل لك الى ان تزکى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآیۃ الکبریٰ، جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام
نبوت کے مل جانے کے بعد بھی بتقاضۂ بشری ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے۔ اس کی پیچھے بہت ساری وجوہات تھیں، اور اللہ کے قرآن میں بھی ان وجوہات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکنت تھی، ہکلاتے تھے، بات کرتے ہوئے ہکلاتے تھے۔ وَيَضِيقُ صَدْرُكَ، اور جو ہکلاتا ہے اس کا کانفیڈنس وہ بالکل زیرو ہو جاتا ہے نا؟ ایسا معاشرے میں جو ہکلاتا ہے، بات کرتے ہوئے الفاظ اس کی زبان سے نکل نہیں پاتے، اس کا کانفیڈنس بڑا خراب ہو جاتا ہے، وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، وہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بس یہ مسئلہ تھا۔ کہنے لگے، اے اللہ، میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرا بھائی ہارون ہے، میرا چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ بنی اسرائیل۔ اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے، وہ بڑا فصیح اللسان ہے، اس کی گفتگو میں فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، زبان کے اعتبار سے، قوت گویائی کے اعتبار سے، گفتگو کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے وہ مجھ سے بہت بلند ہے۔ اور اللہ سے ایک اور دعا کی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام مجھ پر آسان کر دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان پر جو گرہ لگی ہوئی ہے، جس گرہ کی وجہ سے زبان چلتی نہیں ہے، وَاحْلُلْ، کھول دے وہ گرہ، اور ایسی کھول دے کہ یفقہوا قولی، میری بات کو وہ سمجھ لیں گے فوراً۔ اور اللہ نے بھی ساری دعائیں قبول کر لی موسیٰ کی۔ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، ہم تیرا دست و بازو بنا دیتے ہیں تیرے بھائی ہارون کو، دونوں جاؤ۔ اب حکم آیا، اذهبا الى فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، اس لیے کہ وہ بہت ہی سرکشی پر آ چکا ہے، اور جا کر اس سے ایک آنے کا مقصد یہ بیان کرنا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے وہ ملک شام سے نکل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آباد ہو گئے تھے، اور پھر وہاں پر مصر میں رہا کرتے تھے قبطی لوگ۔ قبطی جو تھے وہ ان کو مہاجر سمجھتے تھے کہ یہ ہجرت کر کے آئے، کام کاج پہ رکھ لیا، نوکری پر رکھ لیا، پھر قبطیوں کا تسلط رہا بنی اسرائیل پر، اور پھر وہ تسلط رہتے رہتے پھر وہ ظلم سے بدل گیا، استبداد سے بدل گیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، غلام بنا لیا، اور ان کی پشت پر جو ہاتھ تھا وہ تھا فرعون کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام مدین میں تھے۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے واقعہ، میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں، وقت اجازت نہیں دیتا، اور آج اللہ معاف فرمائے
40ویں کے چکر میں پورا شارع فیصل جیم. بہرحال میں بس اشارتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اپنی آزادی اور اپنی غلامی کے حوالے سے بھی 2-4 نقطے اگر ذہن میں بیٹھ گئے تو انشاءاللہ اس سے بڑا نفع حاصل ہوگا. جا کر فرعون سے یہ کہیے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. میں بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں. ولا تعذبہم، اور ان کو غلام بنا کر جو آپ نے سزا روا رکھی ہوئی ہے، جو وہ غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، اور بڑا ظلم کیا ہوا تھا قبطیوں نے بنی اسرائیل پر، ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور یہ بڑی عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے. ولا تعذبہم، ان کو عذاب نہ دیں، غلامی سے میں نکالنے کے لیے آیا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہنچے فرعون کے دربار میں. فرعون سے جا کر جب یہ بات کری کہ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، فرعون تو جانتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بچپن سے جو نشو و نما ہوئی تھی وہ فرعون کے گھر میں ہوئی تھی. ہم سب جانتے ہیں جو قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن حالات میں پیدا ہوئے تھے تو وہ حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں فرعون کا ظلم، بربریت، سفاکیت، بہیمیت، بربریت اتنی بڑی ہوئی تھی کہ اس نے اعلان کیا ہوا تھا، سرکاری آرڈیننس جاری کیا ہوا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے اسے فوراً قتل کر دو. لڑکا اگر پیدا ہو جائے اسے فوراً قتل کر دو. اور باقاعدہ ایک فورس بنائی تھی، جو فورس بنی اسرائیل کے گھروں میں جا جا کر ان پریگننٹ ماؤں کی رجسٹریشن کر کے ان کے دن مہینے گن کر ان کو دیکھتی رہتی کہ کس کے یہاں کب بچہ پیدا ہونے والا ہے. اگر لڑکی پیدا ہوتی چھوڑ دیتے کہ یہ بڑی ہوگی، ہماری لونڈی بنے گی، ماسی بنے گی، ہمارے کام آئے گی، ہماری حوث اس سے پوری ہوگی. اور اگر لڑکا پیدا ہو جاتا تو لڑکے کو فوراً قتل کر دیتے. ہزاروں بچے ان کی ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جاتے. یہ میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے سننا اور سنانا بڑا آسان ہے. لیکن جس ماں نے 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھا ہو اور تکلیفوں سے اپنے پیٹ میں رکھ کر تکلیفوں سے اس کو جنا ہو اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے، اس تکلیف کا جو احساس ہے، اس احساس کو لفظوں میں نہیں سمجھتا کہ بیان کیا جا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انہی دنوں میں پیدا کیا. اللہ کی شان. چھپتے چھپاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا تو کر دیا. پیدا کرنے کے بعد اب ڈر یہ، خوف یہ کہ پتہ چل جائے گا موسیٰ کو ذبح کر دیا جائے گا، لیکن اللہ جس کو زندہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کی ماں کو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی، ان ارضعیہ، پیدا تو کر دیا نا، ان ارضعیہ، میں نے تو حمل کے آثار ہی ظاہر نہیں ہونے دیے، پتہ ہی نہیں چلا کہ تم پریگننٹ ہو.
لیکن ایک ڈر تھا، خوف تھا، اللہ پیدا تو کر دیا ہے، پتہ تو چلے گا، رشتہ داروں سے پتہ چلے گا، حسد بہت ہے، میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا تو اس کے بچے کو کیوں ذبح نہیں کیا گیا، شکایت تو پہنچے گی۔ ڈرتی تھی، خوف زدہ تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں سے کہا ارضعی ہی، دودھ پلاتی رہے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تیرا ڈر زیادہ بڑھ جائے، وہ فوج آنے لگے، وہ فورس آنے لگے، چھاپا تیرے گھر میں پڑنے لگے، اور تجھے پتہ چل جائے کہ وہ فورس دیکھنے کے لیے آ رہی ہے، فَأَلْقِيهِ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ وَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ایک لکڑی کا ایک صندوقچہ بنا کے تیار رکھ، تیرا گھر دریائے نیل کے بالکل ساتھ ہے، جب وہ فورس اور انکوائری کے لیے تیرے پاس وہ آنے لگے تو فوراً بچے کو تابوت میں اس لکڑی کی پیٹی میں ڈال دے، وَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور لکڑی کی پیٹی کو، صندوقچے کو اٹھا کر، تابوت کو اٹھا کر دریا کی موجوں میں ڈال دے، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کر، لا تخافی، ڈرنا، ولا تحزنی، غم نہ کر۔ ایک ہوتا ہے ڈر، ایک ہوتا ہے غم۔ غم کا تعلق اندر سے ہوتا ہے، خوف کا تعلق باہر سے ہوتا ہے، ظاہر سے ہوتا ہے۔ کہا نہ ڈرنے کی ضرورت، نہ غم کرنے کی ضرورت۔ اللہ ڈر بھی ہے، غم بھی ہے، ڈر بھی نہ کروں، غم بھی نہ کروں، کیسے؟ کہا ایک وعدہ ہم تجھ سے کر لیتے ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، جس بچے کو تابوت میں رکھ کر، صندوقچے میں رکھ کر تو نے دریائے نیل کے حوالے کیا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو واپس تیری گود میں لے آئیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور تجھے کیا پتا ہم صرف تیری گود میں لائیں گے نہیں بلکہ ہم اس کو اپنا رسول بنانے والے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ایک موقع پر خطرہ بہت بڑھ گیا، بچے کو، موسیٰ کو صندوقچے میں رکھ کر جب دریائے نیل کے سپرد کیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، کس ہمت سے اور کس حوصلے سے اور کس جرت سے اور کن ہاتھوں سے ماں نے یہ کام کیا ہوگا۔ اور اللہ کا قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے، فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، یہ کام کرتے ہوئے ہاتھ لرز رہے تھے، ان کا دل جو تھا وہ بے قابو ہو رہا تھا، إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا، اتنی بے چینی تھی، اتنا اضطراب تھا، اتنا ڈر تھا، بہت قریب تھا کہ دریا کی موجوں کے حوالے کر کے وہ چیخنے لگتی ہے، ارے میرا بچہ، ارے پکڑو کوئی، لتبدی بھی لولا ان رأى برہان ربی، ماں کی آنکھوں کے سامنے وہ صندوقچہ دریا کی موجوں کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنی بہن کو بلایا، وقالت لأختہ قصیہ، اے میری بہن قصی، اس دریا کے کنارے کنارے تو بھی چل، پیچھے پیچھے چل، اس صندوقچے کو نگاہ میں رکھ، یہ ڈوبا ہے، یہ نیچے گرا ہے، بچہ نیچے تو نہیں گر گیا، کہیں اسے دشمنوں نے تو نہ اٹھا لیا ہو، کہاں جائے گا دریا، اللہ اکبر، منزل کا بھی پتہ نہیں۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، اور بہن کو کہا سیدھا سیدھا نہیں دیکھنا اس کو بلکہ کنکھیوں سے دیکھنا۔ ہم کبھی کنکھیوں سے دیکھتے ہیں نا، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم رائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم آنکھیں گھما کر لیفٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیفٹ سائڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہا سیدھا سیدھا نہیں دیکھنا، تمہیں دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ تم ہو، کنکھیوں سے دیکھنا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اس صندوقچے کی طرف دیکھ رہی ہو۔ اللہ کا قرآن کیا نقشہ کھینچتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
فرعون کے گھر والوں نے، فرعون کے آدمیوں نے اس صندوقچے کو آگے جا کر پکڑ لیا. اللہ اکبر. صندوقچہ بند ہے، پیٹی بند ہے، پیٹی بند بچہ. چلو جی چلو فرعون کے پاس لے کر چلتے ہیں. یہ کیا ہے، کیا ہے اس میں؟ فرعون کا وہی محل تھا. اور فرعون کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کہتا تھا جب حضرت موسیٰ نے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا ذکر کیا کہ تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ایسی ہے اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو فرعون نے کہا تھا میرے پاس بھی ایسا باغ ہے، ایسا محل ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. دیکھو وَهَذَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کا مقابلہ تھا اللہ سے. تو اس کے بنگلے اور کوٹھی اور محل کے نیچے سے بہتی ہوئی نہر میں جب صندوقچہ آیا، اس صندوقچے کو اٹھا کر فرعون کے سامنے رکھ دیا گیا. کھولو اس کو. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ صندوقچہ بعد میں کھولا، اللہ نے پہلے یہ فرما دیا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. میں 1000 دفعہ قربان جاؤں اللہ کے قرآن مجید کے اس جملے پر. میں نے موسیٰ کے اوپر محبتوں کے دریا بہا دیے، محبتوں کے سمندر الٹ دیے، اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی موسیٰ کے اوپر کہ اسے اس کا دشمن بھی دیکھ کر محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. اب جو کھولا دیکھا، فرعون کی بیوی آسیہ بھی موجود تھی، اور آسیہ جو تھی وہ مسلمان تھی. اللہ کے رسول نے بڑی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند اگر کوئی عورت تھی تو وہ فرعون کی بیوی آسیہ تھی. حضرت عائشہ بھی برابر میں بیٹھی ہوئی تھی. کہا تعریف تو آسیہ کی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، آخرت میں جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار عائشہ ہوگی، اور عائشہ جو ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تمام کھانوں میں سرید کی مثال. بہرحال میں یہ ادھر ادھر نہیں جاؤں. اب جو دیکھا چہرہ اللہ کے نبی کا، مستقبل میں بننے والے نبی کا، موسیٰ کا چہرہ، اور اللہ نے قرآن میں موسیٰ کے چہرے کے بارے میں کہا ہے وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. اللہ نے موسیٰ کو ایسی وجاہت عطا کی تھی، اللہ کے ہاں بھی وہ وجیح تھا، اور ایسی وجاہت رکھنے والے کے چہرے پر جب اللہ نے محبت کے سمندر بھی پلٹ دیے ہوں تو اس کی وجاہت، اس کی محبت، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی کشش کہاں پہنچی ہوئی ہوگی. چہرہ دیکھتے ہی فرعون نے کہا یہ تو میرا دشمن ہے، پھر یہ وہی ہے جس کو میں قتل کروانا چاہتا تھا. آسیہ نے بیچ میں ٹوکا، اور عورتوں کی چلتی ہے، اس زمانے سے چلتی تھی. فرعون کے آگے بھی، فرعون کے آگے بھی. کون فرعون؟ جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، ما علمت لکم من الہ غیری. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. ما علمت لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے. آسیہ نے ٹوکا اور کہا قرۃ عین لی ولک. یہ تو نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ میرا دشمن ہے، لیکن میں تیری بیوی ہوں، میں تیری آنکھوں کو پہچانتی ہوں. قرۃ عین لی ولک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ولک، اور میں تجھے دیکھ رہی ہوں، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیونکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، رب ہونے کے باوجود خود اولاد کی نعمت سے محروم. تڑپ تو ہوتی ہے،
کہ اولاد ہو، اور اتنا خوبصورت بچہ جس کے چہرے پر اللہ نے محبت ڈال دی ہو، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہو دیکھ کر، تو کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو، یہ ہم کو نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، ہم اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، متبنہ بیٹا، نہیں قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام، واقعہ تو بہت لمبا ہے، اب کسی کا دودھ نہیں پی رہے، رو رہے ہیں، بھوکے ہو رہے ہیں۔ فرعون نے کہا آ جاؤ، کوئی بھی دایا آ جائے، کوئی بھی دودھ پلانے والی آ جائے، اس روتے ہوئے بچے کو دودھ پلا کے بس خاموش کر دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے آسمانوں پر عرش معلیٰ پر بیٹھ کر موسیٰ پر ہر دودھ پلانے والی عورت کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا۔ اللہ، بچہ کیا جانے حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، وہ تو بھوک میں اور پیاس کے اندر اسے دودھ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں اگر کسی بچے پہ بھی کوئی چیز پینا حرام کر دوں، بھوکے ہونے کے باوجود، پیاسے ہونے کے باوجود، وہ پیے گا نہیں، وہ دودھ نہیں پیے گا۔ حرمنا علیہ المراضع، ایک سے ایک خاندانی عورت آ رہی ہے دودھ پلانے کے لیے کہ فرعون کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں بڑی تنخواہیں، بڑی پرکشش تنخواہیں ملیں گی، دودھ پلانے آ رہی ہیں، دودھ نہیں پی رہی۔ بہن بھی بیٹھی ہوئی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ قالت هل ادلکم، کیا میں ایک ایسی عورت کا پتہ نہ بتا دوں، علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، جو اس کی تربیت بھی کریں گی، اسے دودھ بھی پلا دیں گی۔ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اب یہ تنگ آیا ہوا، پریشان کہ پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بچہ پی نہیں رہا، اور محبت اللہ نے ایسی ڈالی ہوئی ہے چہرے پر، اس کا روتا ہوا برداشت بھی نہیں ہو رہا، اس کی چیخ و پکار بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ اور اللہ کہتا ہے بس اسی طرح ہم نے قصہ مختصر، وہاں سے موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا، اور جیسے ہی موسیٰ کی والدہ بیٹھی ہیں اپنی آغوش میں، اس بچے کو رکھا تو اس بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ کہا ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا ہم اس کو تیری گود میں واپس لے آئیں، اور اللہ لے آیا۔ اللہ وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہوتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کے وعدہ، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہی بچہ جس نے پرورش پائی شاہی گھرانے کے اندر، کیا پروٹوکول ہوگا، کیا شاہی گھرانہ ہوگا، کیا کھانے ہوں گے، کیا پوشاکیں ہوں گی، 20 سال 30 سال تک، جوانی کی عمر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھرانے میں، فرعون کے بنگلے میں، اس کی کوٹھی میں، اس کے محلات کے اندر موسیٰ علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں، اور پرورش کرنے والا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے، اور فرعون کا تعلق قبطیوں سے۔ قبطی جو تھے وہ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، یہ تو پتا تھا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، لیکن میں پلتا ہوں قبطیوں کے گھر میں، بادشاہ کے گھر میں رہتا ہوں۔ ایک قبطی کی اور ایک بنی اسرائیل کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے موسیٰ کو آواز لگائی، دیکھو یار، میں تمہارا بھائی بنی اسرائیل، اور یہ قبطی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، مجھ پر میری طاقت سے بڑھ کر مجھ پر بوجھ دے رہا ہے، مجھے بچا لو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خود بھی بنی اسرائیل سے تھے، دیکھا ایک بنی اسرائیل پٹ رہا ہے، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا قرآن کہتا فَوَقَذَهُ موسیٰ، ایک پنچ مارا موسیٰ نے، ایک مکہ مارا اس قبطی کے، فَوَقَذَهُ موسیٰ فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میرا ایک مکہ جو ہے نا اس کی یہ تاب نہیں لا سکے گا، فَقَضَى عَلَيْهِ، مکہ کھاتے ہی نیچے گرا اور مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کیا ہو گیا، قتل ہو گیا وہ بھی قبطی کا۔ بہرحال اللہ کے قرآن نے بہت ہی تفصیل سے جگہ جگہ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میری ہی تخت کو الٹ نہ دے، تو وہ بھی ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب مشورہ ہوا کہ انہیں اس وقت موقع ہے پکڑ لیا جائے اور انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، جان چھڑائی جائے اس بنی اسرائیل سے جو شاہی محلات میں رہ کر آستین کا نعوذ باللہ سانپ بنا ہوا ہے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہاں پر ایک اللہ والا بھی بیٹھا ہوا تھا ان کے مشورے میں، اس کو پتا چلا کہ یہ موسیٰ کے قتل کے در پہ ہیں، وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ نکلیے باہر، فوراً نکل جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے مصر سے، ننگے پاؤں نکلے اور پھر مدین پہنچے، 10 سال وہاں گزارے۔ 10 سال کے بعد جب اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا تو پھر اللہ نے کہا جاؤ اب اس کی سفاکیت، اس کی بہیمیت، اس کی بربریت، اس کا ظلم اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکا ہے۔ بنی اسرائیل کو انہوں نے غلامی کی چکی کے اندر وہ پس رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے ارسل معنا بنی اسرائیل، میں آیا ہوں اللہ کا رسول ہوں، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے کے لیے آیا ہوں، ان کو ان کی غلامی سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، تم نے ان کو عذاب دے کر، ان کو غلام بنا کر ان کی زندگی خراب کی ہوئی ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ فرعون نے جب دیکھا یہ تو وہی ہے جو بھاگ کے گیا تھا، تو فرعون نے کیا کہا، 2 تانے مارے موسیٰ کو، کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، اللہ اکبر، ولبثت فینا من عمرک سنین، اے موسیٰ میرا کھا کر مجھ پر غرا رہے ہو، جس تھالی میں کھایا اس میں سوراخ کرنے آئے ہو، میرے ٹکڑوں پر پل کر میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ فرعون نے کہا موسیٰ کو، تانا مارا کہ میں نے تو تمہیں پالا تھا، میرے خلاف کھڑے ہو گئے، میرے سامنے کھڑے ہو گئے، اور 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ السِّنِينَ، 10 20 30 سالوں تک، بچپن سے جوانی کی عمر تک ان محلات میں پروٹوکول کے ساتھ رہے اور آج میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور ایک اور تانا مارا، اس کے اندر تھریٹ کیا، انہیں ڈرایا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے ایک حرکت بھی کی ہی، ایک قبطی کو جان سے مارا تھا، تمہارے خلاف تو ویسے ہی مقدمہ درج ہے، تم روپوش ہو، تمہیں فوراً گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کا جو جواب دیا ہے اللہ کے قرآن میں، اللہ اکبر، کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، کیا کانفیڈنس اللہ نے دیا اس حق لانے والے موسیٰ کی زبان پر، کیا سینہ کھولا اللہ نے۔ دیکھیے اس کا سوال بہت بڑا تھا، ہمارا کھا کر ہم پر غراتے ہو، ہماری بلی ہمیں میاؤں،
تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ وہ نعمت تمنھا علیہ، وہ احسان جو تم نے مجھ پر کیا 20-30 سال تک، کیا یہ احسان تمہیں جواز فراہم کرتا ہے اس بات پر کہ تم میری قوم کو غلام بنا کے رکھو؟ کتنا کھا لیا میں نے تمہارا، کیا یہ تمہارا مجھے پالنا پرورش کرنا تمہیں جواز فراہم کرتا ہے اس بات کا کہ تم میری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھو؟ اور وہ جو میں نے ایک مکہ مارا تھا، اللہ اکبر، میرے دوستوں میرے بزرگوں، اس کا بھی بڑا پیارا جواب دیا. کہا میں اسے جان سے مارنا نہیں چاہتا تھا. وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، وہ قتل خطا تھا. ایک ہوتا ہے قتل عمدن، جان سے ختم کرنے کے لیے قتل کے در پہ ہونا، وہ ایک الگ جرم ہے. قتل کی سزا قتل ہے، لیکن ایک قتل ہوتا ہے عمدن نہیں، قتل خطا ہوتا ہے. ایک مکے سے کوئی مرتا نہیں ہے. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایسا نکما مرگلہ ہے، ایک مکے کی بھی تاب نہیں لائے گا. میں مارنا تو نہیں چاہتا تھا، قتل تو نہیں کرنا چاہتا تھا، میری سزا قتل تو نہیں بنتی. اللہ اکبر. میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. اللہ کی قسم ہم آزاد نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم خود مختار ہیں. اللہ کی قسم ہم خود مختار نہیں ہیں. ہماری حکومت باہر سے بن کے آتی ہے، ہماری سیاست وہ بھی امپورٹڈ ہے، ہماری ایجوکیشن وہ بھی امپورٹڈ ہے، ہماری معیشت، ہماری معاشرت ساری کی ساری امپورٹڈ ہے. میں اگر یہ بھی کہہ دوں، کہنا تو نہیں چاہیے، میں کبھی اس طرح کی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. میں اور آپ ہم سب جانتے ضرور ہیں، ہاں بول نہیں سکتے. ہم تو وہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اپنی جنگیں خود لڑیں. کوئی ہم سے جنگ کرواتا ہے تو ہم جنگ کرتے ہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کوئی ہم سے جنگ رکواتا ہے تو تب ہم وہ جنگ روکتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے جنگ بھی نہیں کر سکتے، ہم آزاد نہیں ہیں. ہم جنگ میں اگر کود جائیں تو اپنی مرضی سے جنگ روک بھی نہیں سکتے. ہمیں جنگ کرواتے بھی اغیار ہیں، ہمیں جنگ سے روکتے بھی اغیار ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں خود مختار ہیں، آزاد ہیں. ہم غلام ہیں، اور غلام تھے اور غلام رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے سے غداری کی ہے. ہم نے جس کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا تھا، ہم نے لا الہ الا اللہ سے غداری کی ہے. تھوڑی بہت جو عزت باقی ہے وہ اس لیے کہ اللہ کا ایک قانون اور بھی ہے. اللہ کا ایک قانون اور بھی ہے. وہ قانون اللہ کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. یہ بھی اللہ کا قانون. ایک قانون بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی نعمت مانگنے سے ملے لیکن اس نعمت کی قدر نہ ہو تو اللہ کہتا ہے ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے جہانوں میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے میرا ایک اور بھی قانون ہے کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ ہلاکت نہیں ڈالتا، کلی طور پر برباد نہیں کرتا اگر کچھ لوگ اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اس بگڑے ہوئے معاشرے میں مصلح بنا دے، اصلاح کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے.
اور کس کی اصلاح؟ اپنی اصلاح، اپنی اصلاح۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہماری حکومت چلتی ہے، ہم حاکم ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب ہم ان کو زمین پر قدرت دیں، اللہ نے ہمیں گھر کی چار دیواری پر حاکم بنایا، بادشاہ بنایا۔ گھر میں رہنے والے سارے کے سارے ہماری رعایا ہیں، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہم سے چھوٹے سب ہماری رعایا ہیں۔ آپ ان پر حکومت کرتے ہیں، اسلام کو ان پر نافذ کیجئے۔ اللہ اسلام کے اندر سب سے پہلے کون سی چیز نافذ کریں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، ان کو نمازی بنا دو۔ آج ہم نمازی ہیں، ہماری اولادیں بے نمازی ہیں۔ آج ہم فجر میں اٹھتے ہیں، ہماری اولادیں سو رہی ہوتی ہیں، ہے نا ایسا؟ نہیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جتنا کر سکتے ہیں بس اتنا کر کے دکھائیں۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ مصلح بنیں گھر کی چار دیواری کے اندر۔ آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی چار دیواری ہے، باہر کا کوئی بندہ اندر پر نہیں مار سکتا۔ آپ کا چوکیدار ہے، آپ کا گارڈ کھڑا ہوا ہے، مسلح گارڈ کھڑا ہوا ہے، یہاں آپ کی حکومت چلتی ہے۔ اس فیکٹری کی چار دیواری کے اندر آپ پر لازم ہے نماز کے اوقات میں نماز کو قائم کر کے دکھائیں، پابند بنائیں اپنے ملازموں کو نماز پڑھنے کا۔ میں بڑی معافی چاہتا ہوں کہ وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ 14 اگست کا میں بھی سوٹ پہن کے آیا تھا، سوچا تھا کہ کوئی کڑوی کسیلی باتیں نہیں کروں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم برطانیہ کے انگریزوں سے، ان کی غلامی سے نکل کر امریکہ کے انگریزوں کی غلامی میں آ گئے ہیں تو نہیں آتے۔ اور معاف کیجیے گا، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم نے صرف اپنے آقاؤں کو بدلا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہوئے، ہم پہلے کسی اور کی غلامی کرتے تھے، اب ہم کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں۔ آزاد نہیں ہیں، اور اپنی غلامی پر آزادی کا جشن منانے والے میں سمجھتا ہوں صرف بے وقوف ہی نہیں ہیں، پاگل ہیں۔ اللہ ہمیں اس پاگل پن سے نکالے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد